عاریت کی زمین کی پیداوار کا عشر کس کے ذمے ہے؟ چنانچہ اگر کسی شخص نے اپنی زمین بطور عاریت کسی مسلمان کاشتکار کسان کو دے رکھی ہے عاریت پر، تو پیداوار کا عشر کاشتکار پر ہوگا، اور اگر کسی کافر کو دے رکھی ہے تو عشر مالک زمین پر واجب ہوگا۔ کل پیداوار کی قیمت لگا کر کے 10ویں حصے کے اعتبار سے مالک اس کو ادا کرے گا اگر کسی کافر کو دیا ہے تو۔ چنانچہ بدائع الصنائع میں ہے وَلَوْ أَعَارَهَا مِن مُسْلِمٍ فَزَرْعُهَا فَالْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثِ۔ یہ بدائع الصنائع کی عبارت ہے، دوسری جلد صفحہ 174، فتاوی والوالجیہ اس کی پہلی جلد صفحہ 302۔ آگے ہندیہ، فتاوی ہندیہ کے اندر ہے وَلَوْ أَعَارَ مِن مُسْلِمٍ فَزَرْعُهَا فَالْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ۔ یہی عبارت جو ہے فتاوی ہندیہ کی پہلی جلد صفحہ 187 پر ہے۔ محیط برہانیہ کے اندر ہے اما المستعیر اذا زرع فعلیہ العشر دون صاحب الارض فی ظاہر الروایہ اصحابنا۔ یہ المحیط البرہانیہ جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 492 پر ہے۔ در مختار ما شامی میں ہے کا مستعیر مسلم وقید بالمسلم لأنه لو استعارها ذمی فالعشر على المعیر اتفاقا لتفویت حق الفقراء بالإعارة من الکافر۔ یہ اس طریقے کی عبارت در مختار ما شامی جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی تیسری جلد صفحہ 277 پر اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب المسائل اس کی دوسری جلد صفحہ 248 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔